السلام علیکم کن صورتوں میں نماز قضا کی جا سکتی ہے اور کن صورتوں میں نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، اور ایک لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، دعا کیجیے اللہ اس کو میری بیوی بنا دے۔ عبدالاحد احمد بھدوئی سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، نماز کو جان بوجھ کر کے تو قضا کرنا کسی بھی حال کے اندر جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ حالت جنگ کے اندر بھی، جنگ کی حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ صحابہ نے جنگ کی حالات کے اندر نماز پڑھی ہے، اور کیسے پڑھنا ہے باقاعدہ اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ بالکل دشمنوں سے جب جنگ چل رہی ہو اور نماز کا بالکل عین وقت ہو، نماز بھی چھوٹنے کا اندیشہ ہو، اور جنگ کب ختم ہوگی یہ بھی نہیں معلوم ہے، تو اب ایسی صورت میں ایک حصار بنایا جائے، جو قوم کے جو باہمت نوجوان ہیں ان کو آگے لایا جائے، اور پھر اس کے بعد آدھے لوگ جا کر کے نماز ادا کریں، ایک رکعت پڑھ کر کے وہ واپس آ جائیں، پھر یہ دوسرے لوگ جائیں اور یہ لوگ حصار بنا لیں اور وہ ایک رکعت پڑھ کے پھر واپس آئیں، پھر یہ لوگ جائیں اپنی 2 رکعت پوری کریں۔ اس طریقے سے جنگ کے حالت کے اندر بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، تو جان بوجھ کر کے تو بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایسی صورت ہے کہ انسان سو گیا، بے ہوشی طاری ہو گئی، یا اس قدر بیمار ہے کہ نماز پڑھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر کے بھی نہیں، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ یا پھر کوئی ایسا دشمن ہے کہ وہ جان کا خوف ہے، بندوق لگائے ہوئے ہے کہ اگر نماز پڑھو گے تو جان سے مار دیں گے، سمجھ میں آیا، جان کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی نماز کو قضا کر دے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن جان بوجھ کر کے نماز کوئی قضا کرتا ہے، جیسے ایسا ہوتا ہے کہ بازار وغیرہ کے اندر ہیں یا سفر وغیرہ میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ چلو اب جا کر کے اکٹھے نماز ہم پڑھ لیں گے، تو حدیث میں آتا ہے جو معمولی بہانوں سے نمازوں کو قضا کر دے اور اکٹھے بعد میں پڑھ بھی لے، ایک ساتھ بعد میں قضا بھی کر لے لیکن اپنے وقت پر نہ پڑھے، تو ایسی صورت میں وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ اس لیے نمازوں کو قضا بالکل نہ کرے۔ اور آپ نے جو کہا ہے شادی کے لیے، ضرور انشاءاللہ دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی شادی، آپ کی جو منکوحہ یا آپ کی جو پسند ہے اللہ تعالیٰ اس سے فرما دے، اور خوب محبتیں اللہ پیدا فرما دے، اللہ زنا سے محفوظ فرما دے۔ اور میں یہ بات دیکھیے تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ حضرات زنا سے بچنے کے لیے نکاح اللہ نے بنایا ہے۔ زنا سے بچنے کا دروازہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ اس لیے نکاح کو فروغ دیا گیا ہے اور زنا کے اوپر قدغن لگایا گیا ہے۔ زنا اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہے، حتیٰ کہ کوئی زنا کرتا ہے شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اسلامی حکومت ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا۔ اور نکاح اتنا آسان کیا گیا کہ بھائی 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک نے کہا میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرے نے کہا قبول کیا، اور بس نکاح ہو گیا، مہر آپ نے ادا کر دیا، چھہارا تقسیم کر دیا، نہیں کچھ ہے، جو بھی ہے آپ نے کھلا دیا۔ بھائی میں نے اس پر بھی بتایا تفصیل کے ساتھ، تو نکاح اتنا آسان ہے۔ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں نکاح کو مشکل کر دیا گیا اور زنا کو اتنا آسان کر دیا گیا، 200 روپے میں 300 روپے میں زنا ہو رہا ہے، اور نکاح کو لاکھوں روپے کا مشکل بنا دیا گیا۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اب ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو آگے آئیں اور قوم کے لیے ایک نمونہ پیش کریں اور بتائیں کہ نکاح کتنی سادگی سے کیا جاتا ہے، اور زنا کو مشکل بنا دیجیے۔ جب زنا کو مشکل بنا دیا جائے گا تو نکاح آٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نکاح کو فروغ دیں، اور نکاح جو حضرات نہیں کیے ہیں جلد از جلد نکاح کی فکر کریں، ایمان کی تکمیل نکاح ہے۔